السلام علیکم. دس از ایس ایم سمیع الہدا اور آج میں حاضر ہوں اپنے ففتھ لیکچر کے ساتھ. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ڈفرینس کیا ہے رحمان اور رحیم پہ. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. دا موسٹ بینیفیشنٹ ہی ہو ولز گڈنس اینڈ مرسی فار آل ہز کریچرس. مطلب رحمان کی ہم تعریف کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس کی تمام مخلوقات پر جو ہوتی ہے. اچھا یہاں پہ ایک ورڈ غور کریں کہ کریچرس کا ورڈ موجود ہے, اینیملس یا ہیومن بینگس کا ورڈ نہیں ہے. یعنی اللہ کی رحمت صرف اس کی جانوروں پر یا انسانوں پر نہیں ہوتی بلکہ تمام مخلوقات پر ہوتی ہے, چاہے وہ انسان ہو, جانور ہو, چرند ہو, پرند ہو. دوسری چیز یہاں پہ نوٹ یہ کریں کہ ہز کا جو ایچ ہے وہ کیپٹل فارم میں, کیونکہ ہم جب بھی اللہ کے لیے پرسنل پروناؤن یوز کرتے ہیں تو ہمیشہ اس کا پہلا لیٹر اپر کیس میں لکھتے ہیں, یعنی کیپٹل لیٹر میں لکھتے ہیں. The mercy of Allah for his creatures is greater than the mercy of a mother for her children. مطلب اللہ جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ماں سے کئی گنا زیادہ کرتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک چیز بتا دوں کہ کئی گنا کا میں ورڈ کہہ رہا ہوں کیونکہ 70 گنا کچھ لوگ کہتے ہیں, لیکن اس کا کوئی پروف ملتا ہی نہیں ہے کہ واقعی میں 70 گنا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. بس اللہ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. کتنے گنا زیادہ اس کا کوئی حدیث میں ایگزیکٹ ورڈ نہیں آتا, لیکن کچھ لوگوں نے فیمس کر دیا 70 گنا. اچھا رحمان اور رحیم کے اندر ایک اوپینین یہ ہے, ایک رائے یہ ہے کہ ایک فرق یہ ہے اس میں کہ جو اللہ نے دنیا بنائی ہے. اچھا پہلے ایک دوسرا فرق بتا دوں کہ اللہ نے جو ہماری تخلیق کی ہے وہ بیسیکلی اس کا تعلق اس کی صفت رحمان سے, اور جو آخرت ہے اس کا تعلق صفت رحیم سے. کیوں؟ کیونکہ دنیا جو ہے نا وہ عارضی ہے, وہ ایک جوش ہے وہ ختم ہو جائے گی, لیکن جو آخرت ہے نا وہ دائمی ہے, وہ مسلسل ہے. اور جو رحیم ہے اس کے اندر بھی ایک دوام پایا جاتا ہے. جو اللہ کی صفت رحیم ہے اس کے اندر بھی ایک تسلسل, ایک دوام ہے, اور آخرت بھی کیا ہے, دائمی ہے. اس وجہ سے رحیم کا تعلق آخرت سے اور جو دنیا ہے اس کا تعلق رحمان سے. دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ نے جو ہماری تخلیق کی ہے اس کا تعلق اس کی صفت رحمان سے, لیکن جو اللہ ہمیں پالتا ہے اس کا تعلق اس کی صفت رحیم سے, کیونکہ اس کے اندر بھی ایک دوام ہے. کیونکہ ایک دفعہ تو اس نے پیدا کر دیا لیکن اب وہ پال رہا ہے, پھر ہمارے تقاضے پوری کر رہا ہے, ضروریات پوری کر رہا ہے, مطلب ایک تسلسل ہے. تو جب بھی تسلسل کا ذکر آئے گا نا تو وہ رحیم سے کنیکٹ ہو جائے گا. دیکھیں آخرت کے اندر ایک دائمی ہے, تسلسل آ گیا, ہمیشگی آ گئی, تو رحیم کے اندر بھی کیا ہے, دوام ہے, تو دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو گئے. اسی طرح پالنے کے اندر بھی ایک تسلسل آ گیا کہ ہمارے خیالات پورے کرنا, تقاضے پورے کرنا, ضرورتیں پورے کرنا. مطلب ایک دفعہ سے پیدا نہیں کر دیا, ایک دفعہ کا پروسیس نہیں ہے, یہ کنٹینیوس پروسیس ہے پالنے کا. تو اس لیے اس کا تعلق بھی کس سے ہوا, رحیم سے. اچھا تیسرا جو سب سے بہترین فرق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی جو صفت رحمان اس کا جو فائدہ وہ سب کو پہنچتا ہے. مطلب عربی کی قاعدے سے رحمان کا معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو, یعنی کہ ایکسٹینسو ہو. اس کا کیا مطلب, یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں مسلم نان مسلم کی, یعنی اللہ کی رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہے, چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو کھلا رہا ہے اور مسلمانوں کو کھلا رہا ہے لیکن کافروں کو نہیں کھلا رہا, عیسائیوں کو نہیں کھلا رہا, وہ سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. اللہ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے, جس سے مومن کافر سب فیضیاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہاں اگرچہ آخرت میں کافروں پر رحمت نہیں ہوگی, لیکن جو مومنوں پر رحمت ہوگی آخرت میں وہ مکمل ہوگی. یعنی مومنوں پر جو اللہ کی رحمت آخرت میں ہوگی مکمل ہوگی, جس میں تکلیف کو ہونے کوئی شائبہ نہیں ہوگا. اچھا یہ فرق کو ہی واضح کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ جو ہے ہم سب پر مہربان کرتے ہیں, یعنی کہ مسلم ہو نان مسلم ہو ہر کسی پر مہربان, اور رحیم کا ترجمہ کرتے ہیں بہت مہربان, یعنی کہ مسلمانوں پر مہربان ہوں گے لیکن وہ حد سے زیادہ ہوں گے, بہت مہربان ہوں گے. یعنی ایکسٹینسو ہے رحمان, مطلب ایکسٹینسو, وسیع, بہت وسیع, مسلم اور نان مسلم سب پر. اور رحیم کا مطلب کیا ہوا, انٹینسو, کہ صرف مسلمانوں پر ہے لیکن بہت زیادہ ہے اور مکمل طور پر ہے. ایک فرق بتا دوں سب سے امپورٹنٹ بہترین فرق ان دونوں میں, کہ رحمان کے اندر جو نا ایک جوش پایا جاتا ہے, ایک ہیجان ہوتا ہے, ایک طوفان ہوتا ہے, طوفانی کیفیت. اسی لیے میں نے اس کے ساتھ سمندر کو جوڑا. اچھا یہ میں نے سمندر اوشن بنایا ہے, بیسیکلی پونڈ سے بڑا لیک ہوتا ہے, لیک سے بڑا ریور, ریور سے بڑا سی, سی سے بڑا اوشن. سی اور اوشن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سی جو ہے وہ بہت سارے ہوتے ہیں, کوئی تعداد ان کی فکس نہیں, جیسے الگ الگ نام ہیں ان کے, عربین سی ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا, لیکن اوشن صرف 7 ہوتے ہیں. سی جو ہوتے ہیں نا وہ کورڈ نہیں ہوتے ہیں آس پاس, لیکن اوشن جو ہے وہ کورڈ ہوتے ہیں, سوری سی کورڈ ہوتے ہیں ماؤنٹین آئلینڈ وغیرہ سے, لیکن اوشن کورڈ نہیں ہوتے ہیں. اور سی چھوٹے ہوتے ہیں, اوشن بڑے ہوتے ہیں. آسان سا فرق ہے, سی میں کم لیٹر ایس ای ایس, سی 3 لیٹر, تو اس لیے سی چھوٹے ہیں, اور اوشن میں 5 لیٹرس ہیں, او سی ای این, تو زیادہ لیٹر ہے تو اوشن بڑے میں. ٹھیک ہے, اردو میں بھی فرق ہوتا ہے, سی کو بحر کہتے ہیں اور اوشن کو بحیر کہہ رہے ہوتے ہیں. خیر یہ میں نے اوشن کی تصویر دکھائی ہے. اب دیکھیں اگر آپ کبھی سی وی وغیرہ گئے ہوں, ہاؤس وے وغیرہ گئے ہو, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائم ایک لہریں مارتا ہوا سمندر آ رہا ہوتا ہے, مطلب لہریں مارتی ہوئے آ رہا ہوتا ہے آگے, یعنی وہ ایک طوفانی کیفیت ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہے, سم ٹائم ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل
سکون کا ماحول ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے بس یہیں رہیں, کوئی شور شرابہ نہیں, سمندر بھی بالکل خاموش ہوتا ہے. تو سمندر کے اندر بھی دونوں کیفے تھے, کبھی وہ جوش میں ہے اور کبھی بالکل سکون میں, دوام میں. لیکن بیک وقت نہیں ہے یہ چیز سمندر کے اندر. ایک ہی وقت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ خاموش بھی ہے, سکون میں بھی ہے اور بالکل لہریں بھی مار رہا ہے. لیکن اللہ کے اندر یہ دونوں صفتیں نا بیک وقت پائی جاتی ہیں. مطلب وہ رحمان بھی ہے, جوش بھی ہے اس کے اندر, ہیجان بھی ہے, طوفانی کیفیت بھی ہے, اور وہ رحیم بھی ہے, یعنی دریا والی کیفیت. اس سے بھی آپ اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں کہ ایک مسلسل ہے, دوام ہے اس کے اندر, اور یہ دونوں چیز اس کے اندر بیک وقت ہیں. بیک وقت کس طرح, ایک ایگزامپل سے میں سمجھاؤں گا. فار ایگزامپل آپ ایک ایکسیڈنٹ آپ نے دیکھا اور اس کے اندر جو ہے فار ایگزامپل ماں اس کی مر گئی, باپ مر گیا, اور بہت چھوٹا سا بچہ ہے, رو رہا ہے, آپ کو اس کے اوپر پیار آ گیا. لیکن ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آپ شناخت بھی نہیں کر پا رہے ہیں, آپ اس کے فیملی تک پہنچ بھی نہیں پا رہے ہیں. آپ نے رحمت کی وجہ سے اس کو گود لے لیا اور سوچا آپ اس کو پالے پوسیں گے اس بچے کو. تو یہ آپ نے رحمت کی وجہ سے جو کیا, اس کا تعلق صرف رحمان سے ملتا جلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک جوش دکھایا, ٹھیک ہے, فوراً آپ نے ایک طوفانی کیا فیصلہ جانی کہ یار اب تو میں اس کو پالوں گا. کوئی بھی ہو, سب کے اندر یہ ٹھاٹے مارتا سمندر ہوگا رحمان کا اس وقت کہ یار بس میں اس کو پالوں, کسی طرح اس کی پرورش کروں. لیکن کچھ دن بعد ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اس فیصلے پر ریگریٹ کریں, یار میں نے غلط فیصلہ کیا کہ میرے خود کے بچے میں کیسے اس کے اخراج برداشت کروں, اور مطلب ایک نفسیاتی کیفیت ہو جائے کہ اپنے بچے بھی دیکھو, یہ بھی دیکھو. یعنی تسلسل نہیں رہا, یہ والی جو کنڈیشن تھی یہ نہیں رہا. یعنی ہمارے اکثر انسانوں کے اندر رحمان والی صفت تو اللہ کی تھوڑی بہت ہوتی ہے, کیونکہ جسے اللہ بھی سن سکتا ہے, ہم بھی سن رہے, تو تھوڑی بہت صفت تو, لیکن جیسا اللہ سنتا ہے ویسا ہم نہیں سنتے. تو اس لیے رحمان کی تھوڑی بہت صفت تو انسانوں میں ہوتی ہے کہ وہ بھی مطلب جوش میں آ جاتا ہے اور انسان کی مدد کرنا چاہتا ہے. لیکن مسلسل جیسے میں بھی کسی غریب کی مدد کرنا چاہوں تھوڑا بہت کر دوں گا, لیکن تسلسل سے کنٹینیوس نہیں کر پاؤں گا. ٹھیک ہے, رحیم کے اس کے اندر ہم لوگ تھوڑا وہ ہو جاتے ہیں, یعنی دونوں صفت ایک ساتھ نہیں ہوتی. لیکن اللہ کی اگر ہم دیکھیں تو صرف ایک ایکسیپشن آتی ہے سورہ حدید میں کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن, اس میں واو کو بڑھاتا ہے بیچ بیچ میں, ورنہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ جو بھی صفات آتی ہیں تسلسل سے آتی ہیں. جیسے سورہ حشر دیکھ لیں, الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر, یعنی تسلسل ہے, ساری چیزیں بیک وقت پائی جا رہی ہیں, اس میں کوئی بیچ میں وقفہ نہیں ہوتا. اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے, یعنی الرحمن و رحیم نہیں ہوتا کہ بیچ میں واو آ جائے اور کا بڑھ آ جائے. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھنے کے لیے کہ ایک ساتھ یہاں پہ یہ کیوں لکھا ہوتا ہے, ایک آسان سی اگزامپل دوں گا کہ انسان کا خاصہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو مبالغوں کے صیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے. مبالغے کا کیا مطلب ہے؟ مبالغہ رہی اکثر شعر و شاعر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر شاعر کہتا ہے کہ چاند سے چہرہ, یا ماں اپنے بچے کو کہہ دیتی ہے کہ میرا چاند سے بیٹا, حالانکہ وہ بلی کالا ڈامر ہو لیکن اس کی نظر میں چاند ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک چیز کو بڑا چڑھا کر دینا. جیسے میں کچھ شاعر کہتے ہیں کہ میں تیرے لیے تارے توڑ کے لے آؤں گا, چاند توڑ کر لے آؤں گا, یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بڑا چڑھا کر کہہ دینا, مبالغہ ارائی کہنا, مطلب اس کو پھیکا پھاکی بھی کہہ سکتے ہیں ان سینس. لیکن اب کچھ جب انسان کی نگاہ میں کسی چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے نا, تو اس کے لیے مبالغہ استعمال کرتا ہے, یہ اس کی فطرت میں شامل ہے. جیسے ماں اپنے بچے کو پیار سے چاند کہہ رہی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا الفاظ کہہ رہے, تو اس نے مبالغہ رائی کر کے اس کو چاند سے کمپیئر کر دیا. اچھا, لیکن ایک اور ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک مبالغہ رائی کر کے بھی اس کو سکون نہیں ملا تو پھر وہ آگے اور بڑھتا ہے. جیسے اگر ایک مبالغہ کا لفظ بول کر محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا, تو پھر وہ اس معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ پوری کمی پوری ہو جائے جو اس کے نزدیک مبالغہ میں رہ گئی ہے. اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کو اضافہ کرنے میں بھی یہی لفظ نقطہ پوشیدہ ہے. یعنی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا, کہ رحمان کے لفظ تو کہا لیکن پھر رحیم بھی ساتھ میں کہا, یہی نقطہ پوشیدہ ہے اس کے پیچھے بھی اللہ کی تعریف میں. اسی لیے ہم رحمان کا لفظ بولنے کے ساتھ رحیم کا لفظ بھی بولتے ہیں. رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغے کا صیغہ ہے, لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے, اس قدر وسیع ہے, ایسی بد و حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغے کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بڑھتا. مطلب جتنا بھی بولنے جی آپ کا نہیں بڑھتا, اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلیئر ہو رہا ہے؟ آئی ہوپ سمجھ آ رہا ہوگا. اس کی مثال ایسی ہے جب ہم کسی شخص کی فیاضی کے بیان میں سخی کا لفظ بول کر جب تشنگی محسوس کرتے ہیں تو اس پر داتا کے اضافہ کرتے ہیں. یعنی یار ایک تو سخی کہہ رہے ہیں لیکن سخی سے بھی جب دل نہیں بڑھ رہا تو داتا کہہ رہے ہیں. جیسے کچھ لوگ اپنے پیر صاحب کو کہتے داتا. رنگ کی تعریف میں جب گورے کو کافی نہیں پاتے تو اس پر چٹے کا لفظ اور بڑھا دیتے ہیں, کہتے ہیں نا یار بڑا گورا چٹا شخص ہے, یار وہ بڑا گورا چٹا ہے. درازی قد کے ذکر میں جب لمبا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد تڑنگا بھی کہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا یار فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں کہ عاقف لمبا ہے لیکن فار ایگزامپل تہا اس سے زیادہ لمبا ہے, تو میں کہتا ہوں یار عاقف لمبا ہے لیکن تہا لمبا تڑنگا ہے. تو یہ تین ڈفرینس تھی. ایک تو ریپیٹ کر دوں تو
سب سے پہلی کون سی ڈفرینس تھی؟ تخلیق والی، کہ اللہ نے تخلیق کیا، صفت رحمان کا تعلق، اور پال رہا ہے تو اس میں مسلسل دوام ہے تو اس کا تعلق رحیمیت سے۔ دوسری صفت جوش، عارضی ہے دنیا تو اس کا تعلق رحمان سے دنیا کا، اور چونکہ آخرت دائمی ہے تو اس کا تعلق رحیمیت سے، کیونکہ رحیم کے اندر مسلسل دوام ہوتا ہے۔ اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ تعلق کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ سب پر ہوتی ہے، اللہ کی صفت رحمان سب پر ہوتی ہے، چاہے مسلم ہو نان مسلم ہو، لیکن رحمیت کا تعلق صرف کس سے؟ مسلمانوں سے، لیکن وہ مکمل طور پر ہوتا ہے۔ اور چوتھا ایک اور امپورٹنٹ اور آخری فرق یہی تھا کہ اس کے اندر جوش ہوتا ہے، رحمان کے اندر ہیجان ہوتا ہے، طوفانی کیفیت ہوتی ہے، لیکن رحیمیت جو ہوتی ہے اس کے اندر مسلسل ہوتا ہے، دوام ہوتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ یہ کہ اللہ کے اندر یہ صفت بیک وقت موجود ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ رحمان ہے تو رحیم نہیں ہے، رحیم ہے تو رحمان نہیں ہے، وہ بیک وقت سب کچھ ہوتا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی چیزیں۔ اگر یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہو تو اور اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، اور دوسرا شیئر کر کے سبسکرائب کا بٹن دبا کے بیل آئکن گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجیے تاکہ مزید ویڈیو آپ کو موصول ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔